Deep pockets. What does that mean? Is turning. حال ہی میں CNN کو دیا شاہ محمود قریشی کا بیان بہت وائرل ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی پاسٹ پالیٹکس ایک طرف اور یہ بیان ایک طرف۔ CNN کی یہودی اینکر نے جب شاہ محمود قریشی سے اسرائیل اور فلسطین پہ سوال پوچھا تو شاہ محمود قریشی نے ایسا کرارا جواب دیا کہ نہ صرف اس اینکر کی بلکہ پورے اسرائیل کی بولتی بند ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شاہ محمود قریشی نے ایسا کیا جواب دیا کہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ CNN کی اینکر نے شاہ محمود قریشی سے سوال کیا کہ کیا آپ ممکنہ جنگ بندی کے بارے میں کوئی بات سن رہے ہیں، جس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے جواب دیا، مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ وقت بدل رہا ہے، مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ پبلک کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور جنگ بندی یقینی ہے، مجھے یقین ہے کہ اسرائیل میڈیا کی جنگ ہار رہا ہے، میڈیا میں گہرے تعلقات ہونے کے باوجود اسرائیل ہار گیا ہے۔ CNN کی اینکر نے پوچھا کہ اسرائیل کے کون سے تعلقات ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جس پر شاہ محمود قریشی ہنسے اور انہوں نے جواب دیا ڈیپ پاکٹس۔ CNN کی اینکر نے اس کا مطلب پوچھا تو شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ اسرائیلی طاقتور لوگ ہیں، یہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس پر CNN کی اینکر نے شاہ محمود قریشی کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ریمارک دیا کہ آپ یہودیوں سے نفرت کی بات کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسرائیلی بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ کوریج ملتی ہے۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے عام رہائشی صحافیوں نے جو ویڈیو شیئر کی ہے انہوں نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کے ہر بڑے شہر میں جیسے کہ لندن، میڈرڈ، مشیگن، شکاگو، ہر جگہ سڈنی سے لے کے یورپی ممالک کے کیپٹل تک ہر جگہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ لوگ اس پاگل پن کو ختم کرنے کا کہہ رہے ہیں، جلد از جلد جنگ بندی پر زور ڈالا جا رہا ہے۔ اب سیکیورٹی کونسل ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینے میں ناکام ہو چکی ہے، لیکن جنرل اسمبلی نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امن و تحفظ کو برقرار رکھیں۔ پلیز UN کے چارٹر پر عمل درآمد کریں۔ میں کسی راکٹ حملے کو صحیح نہیں کہہ رہا اور نہ ہی ہوائی بمباری کی حمایت کروں گا۔ جہاں کوئی مذاکرات نہیں کیے ہوں، جہاں نسل کشی کی جا رہی ہو، جہاں قبضہ کیا جا رہا ہو اور جنگی جرائم کیے جا رہے ہوں، تب وہاں شر پسند عناصر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے بچیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن پر عمل کرنا ہوگا، سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو ماننا ہوگا، ان سارے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا جن کو اکثر توڑا جاتا ہے۔ اس لیے میں مانتا ہوں کہ اس کا حل صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اسرائیلی اور فلسطینی ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں۔ یہ صرف 2 اسٹیٹ سولوشن کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے، مذاکرات اور سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ممکن ہوگا۔ جنگ بندی اس کا پہلا قدم ہوگا۔ CNN کی اینکر نے کہا کہ مجھے آپ کی اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کہ اسرائیل کے میڈیا میں گہری دوستیاں ہیں، یہ ایک اینٹی سیمیٹک بات ہے۔ اس پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عام تاثر ہے، دنیا میں جو عام تاثر ہے اس پر غور کریں۔ میڈم آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو پر لوگوں کی رائے یہی ہے، اسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ آپ دونوں کو بیلنس کوریج دے کر اس کو جھٹلا دیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ میں غلط کی تردید کرنے سے کبھی بھی نہیں گھبراتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پاگل پن کو ختم ہو جانا چاہیے، ہمیں ڈائلاگ کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ہمیں امن کو فروغ دینا چاہیے۔ اسرائیلی اور فلسطینی سب کو جینے کا حق ہے اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کا بھی حق ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ 230 سے زیادہ معصوم لوگ مارے جا چکے ہیں، 50,000 سے زیادہ لوگ گھر بدر ہو چکے ہیں، 50 اسکولوں پر حملے کیے گئے، ہسپتال پر حملہ کیا گیا، ریڈ کراس کے دفتر پر حملہ کیا گیا، میڈیا کے دفاتر پر حملہ کیا گیا۔ اگر آپ کو لگتا تھا کہ وہاں حماس کی موجودگی ہے تو غیر جانبدار تحقیق ہونی چاہیے تھی۔ میں بالکل آبجیکٹو ہوں اور آبجیکٹو ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن معصوم جانوں کی نقصان کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہر جان اور ہر انسانی زندگی کی اہمیت ہے۔ شاہ محمود قریشی کے اس بیان نے پورے دنیا کے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کو یہ کرارا جواب دیا ہے، پاکستان آج بھی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔